بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت گہرے اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک بنیادی سوال پر غور کریں گے۔ کیا کوئی ایسا سیاسی نظام ہو سکتا ہے جو پوری کی پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پرو سکے؟ اچھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم آج رہنمائی لیں گے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو سے۔ خاص طور پر ہم اس کے 15ویں باب قرآنی سیاسی نظام کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ انسانیت کی تقسیم کا اصل مسئلہ ہے کیا۔ پھر ہم یہ جانیں گے کہ جو موجودہ سیاسی نظام ہیں وہ اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد ہم مصنف کے پیش کردہ آفاقی قرآنی نظریے پر بات کریں گے اور آخر میں مساوات کے بنیادی ستونوں اور اس پیغام کی آفاقیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بنیادی مسئلے پر بات کرتے ہیں جسے مصنف نے اجاگر کیا ہے۔ ان کے مطابق نہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا المیائی یہی ہے کہ کوئی ایک مشترکہ اور آفاقی طرز زندگی نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے سے لڑنے والے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں، اس تقسیم کے جو نتائج ہیں وہ صرف نظریاتی نہیں ہیں بلکہ بہت حقیقی اور بہت سنگین ہیں۔ کتاب کے مطابق جب تک یہ تقسیم قائم رہے گی، دنیا میں حقیقی اور پائیدار امن، ہر فرد کے لیے تحفظ کا احساس اور اجتماعی خوشحالی کا خواب وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن خود اس تصادم کی حقیقت کو مانتا ہے۔ سورۃ الحج کی یہ آیت اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ کچھ لوگوں کو دوسروں کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں، گرجے اور مسجدیں جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے وہ سب مسمار کر دی جاتی۔ تو یہ آیت تسلیم کرتی ہے کہ ہاں، گروہی تصادم ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ایک بڑے فریم ورک کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو موجودہ سیاسی نظام ہے جیسے کہ جمہوریت ہے یا کمیونزم، وہ اس تقسیم کو ختم کیوں نہیں کر پائے؟ آئیے مصنف کے تجزیے کو دیکھتے ہیں کہ یہ نظام اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اسے مزید کیوں بڑھاوا دیتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ان تمام نظاموں میں ایک بنیادی خامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر نظام جانے انجانے میں کسی ایک گروہ کی برتری کو ہی فروغ دیتا ہے، چاہے وہ برتری نسل کی بنیاد پر ہو، ثقافت کی بنیاد پر، یا پھر کسی سیاسی پارٹی کی۔ مثال کے طور پر آپ ناززم اور فاشزم کو دیکھ لیں۔ یہ تحریکیں ایک مضبوط نسل کے دوسری کمزور نسلوں پر حکومت کرنے کے حق کا دفاع کرتی ہیں۔ کمیونزم کو دیکھیں، بظاہر تو وہ مزدوروں کے اتحاد کی بات کرتا ہے، لیکن عملی طور پر سارا اقتدار ایک ہی پارٹی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جمہوریت بھی اکثر ایک ریاست کے لوگوں میں اپنی ثقافتی برتری کا احساس پیدا کر دیتی ہے، جو پھر دوسری قوموں کے استحصال کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اگر موجودہ نظام اس تقسیم کو اور گہرا ہی کرتے ہیں تو پھر حل کیا ہے؟ کتاب ہمیں ایک متبادل کی طرف لے جاتی ہے، قرآنی نظریہ، جسے ایک ایسے آفاقی نظام کے طور پہ پیش کیا گیا ہے جو تمام انسانوں کو متحد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مصنف کے مطابق اس قرآنی نظام کا حتمی مقصد کسی ایک گروہ یا قوم کی بھلائی نہیں، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کی اجتماعی ترقی اور ان کے اتحاد کو یقینی بنانا ہے۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو اس نظام کو دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ یہ براہ راست اسی تقسیم کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ ان تمام نظریات کو چیلنج کرتا ہے جو انسانوں کو رنگ، نسل یا جغرافیہ کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نظریے کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کون سے اصول ہیں جو مصنف کے مطابق اسے واقعی میں آفاقی بناتے ہیں؟ آئیے ان ستونوں کا جائزہ لیں جن پر یہ پورا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ ماخذ کے مطابق اس نظریے کی بنیاد دو بہت اہم ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا ہے انسانی مساوات، یعنی قانون اور حقوق کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، اور دوسرا ہے انسانی قدر، یعنی ہر انسان صرف انسان ہونے کے ناطے عزت اور وقار کا مستحق ہے۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر اتحاد کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری توجہ ان مشترکہ انسانی اقدار پر مرکوز کی جاتی ہے جو ہمیں جوڑتی ہیں، نہ کہ ان ظاہری فرق پر جو ہمیں تقسیم کرتے ہیں۔ اس نظریے میں رنگ، نسل، زبان یا جغرافیہ ان جیسے عوامل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب مصنف اپنے اس دعوے کو صرف ایک فلسفے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ وہ اس کی تائید کے لیے براہ راست قرآن سے ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ آئیے ان چند آیات پر نظر ڈالتے ہیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے تاکہ اس پیغام کی آفاقیت کو سمجھا جا سکے۔ سب سے پہلے تو قرآن خدا کا تعارف کسی ایک گروہ کے خدا کے طور پر نہیں کرواتا، بلکہ اسے رب العالمین کہتا ہے،
یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ تصور ہی اس پیغام کی آفاقیت کی بنیاد رکھتا ہے، کیونکہ اس کا دائرہ کار پوری کائنات پر محیط ہے۔ بالکل اسی طرح مصنف اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ پیغامبر کے پیغام رحمت کو بھی پوری انسانیت کے لیے عام کیا گیا ہے، جیسا کہ رحمت للعالمین کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ یہ رحمت کسی ایک قوم یا نسل کے لیے خاص نہیں ہے۔ اور آخر میں خود قرآن کو ذکر للعالمین کہا گیا ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے ایک نصیحت اور ایک یاد دہانی۔ یہ تینوں حوالے مل کر اس پیغام کے آفاقی کردار پر ایک واضح مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے علامہ غلام احمد پرویز کی تحریر کی روشنی میں یہ سمجھا کہ کس طرح انسانیت کی تقسیم ایک بنیادی مسئلہ ہے، کیسے موجودہ سیاسی نظام اسے حل کرنے سے قاصر ہیں، اور قرآنی نظریہ مساوات اور انسانی قدر کی بنیاد پر ایک آفاقی حل کیسے پیش کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا واقعی کوئی ایک نظریہ، چاہے وہ کتنا ہی آفاقی کیوں نہ ہو، ثقافتوں، تاریخوں اور عقائد کے اس وسیع تنوع پر محیط تمام انسانیت کو متحد کر سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔